ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت ہے، جیسا کہ ہمارا پروردگار پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ نہایت بلند اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، رسول اور برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں اور سلامتی کا نزول فرمائے ان پر، ان کی آل پر اور صحابہ کرام پر جو رشد و ہدایت اور خشیت و تقوی سے سرشار تھے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی رضا و خوشنودی کی جانب سبقت کرو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ مومنوں کی جماعت سب سے عظیم توفیق اور کامل راست روی یہ ہے کہ انسان اطاعت الہیہ کی حفاظت پر حریص رہے، اپنی عبادت کو سنبھالنے کا حد درجہ اہتمام کرے، حقوق العباد کے تعلق سے سلامت رہنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے، مخلوق پر کسی بھی طرح کے ظلم سے کوسوں دور رہنے کی بھرپور کوشش کرے، خواہ قولی ظلم ہو یا فعلی ظلم ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور تو اللہ کو ہرگز اس سے غافل گمان نہ کر جو ظالم لوگ کر رہے ہیں، وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ اور حدیث قدسی میں ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے بیان کرتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، سب سے بڑی بربادی اور خطرناک نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے اور ان کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے بے لگام چھوڑ دے اور آزاد کر دے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم روز قیامت تاریکیوں کا باعث ہوگا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمان بھائی، یاد رکھو کہ تمہارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی نیکیوں اور اپنے دین کو اس دن کے لیے بچا کر رکھیں جس دن انسان اپنے بھائی، ماں باپ اور بیوی بچوں سے دور بھاگے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانہ کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ لہذا حقیقی افلاس اور سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ آپ کو نیکیوں اور اطاعت والے کاموں کی جانب پیش قدمی اور سبقت کرنے کا موقع اور اس کی توفیق مل جائے، مگر روز قیامت آپ اس حال میں آئیں کہ لوگوں پر ظلم کر کے ان کے حقوق کا بوجھ آپ کے اوپر لدا ہوا ہو۔ یہ ایک بہت بڑی مصیبت اور زبردست قسم کا خسارہ ہوگا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی اور طریقہ سے ظلم کیا ہو تو آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے، جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے مظلوم ساتھی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ مکمل افلاسی، مفلسی، دیوالیہ پن ہوگا کہ جن لوگوں کے آپ نے حقوق پامال کیے وہ تمہاری نیکیاں لے اڑیں گے، لے جائیں گے، یا وہ اپنے گناہ تمہارے اوپر ڈال دیں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی پیسہ، روپیہ اور ساز و سامان نہ ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، تاہم اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت دھری ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور اس پر واجب الادا حقوق ابھی باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ مکمل عدل الہی ہے۔ اے میرے وہ بھائی جو سلامت و عافیت کا خواہاں ہیں، مخلوق پر ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، ان کے حقوق کی ادائیگی میں جلدی کرو اور ان کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کرنے میں سبقت کر لو، پیش قدمی کر لو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، راستہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں حق کے بغیر سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے وہ شخص جس نے اپنی زبان اور قلم کو لوگوں کو گالی دینے، ان پر تہمت لگانے اور ان کی عیب جوئی میں شتر بے مہار چھوڑ دیا ہے، ان کی غیبت کرنے میں جلد بازی کی اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اے وہ شخص جس نے لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کر لیا ہے، انہیں معمولی سمجھا ہے اور ان کے اموال ان کی طرف لوٹانے میں کوتاہی برتی ہے، اپنے
परवरदिगार से तौबा कर लो, अपनी रुश्द और सलाह की जानिब वापस लौट आओ और उन हुकूक से छुटकारा हासिल करने में जल्दी कर लो। इरशाद बारी तआला है, और यकीनन नाकाम हुआ जिसने बड़े जुल्म का बोझ उठाया। इस आयत की तफसीर में सही कौल के मुताबिक इससे मुराद मुतलक जुल्म है, जो लोगों पर हिस्सी और मानवी दोनों तरह के जुल्म को शामिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मर जाए और उसके जिम्मे किसी का कोई दिनार या दिरहम हो तो रोजे क़यामत जहां दिनार और दिरहम नहीं होगा उसकी नेकियों से अदा किया जाएगा। इसे अहमद और इब्ने माजा ने सही सनद के साथ रिवायत किया है। अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम करे, हुकूक के ताल्लुक से अपना मामला साफ करने में जल्दी कर लो, अपने नफूस की निजात के लिए सबकत करो तो तुम सलामत रहोगे और कामयाब हो जाओगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें रोजे क़यामत हक वालों के हक जरूर अदा करने होंगे, हत्ता के बगैर सींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी से बदला दिलवाया जाएगा। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। ऐ अल्लाह, तू हमारी तौबा कबूल फरमा, यकीनन तू ही तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। हमारे गुनाह मुआफ फरमा, यकीनन तू ही मुआफ करने वाला और मेहरबान है। जो हमने सिमात किया अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, तमाम तारीफें तमाम जहानों के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हों। मैं अपने परवरदिगार की हम्द व सना बयान करता हूँ, उसी का शुक्र बजा लाता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ऐ अल्लाह, रहमत और सलामती का नज़ूल फरमा उन पर, उनके आल पर और सहाबाए किराम पर। अल्लाह के बंदो, एक मुसलमान पर वाजिब है कि वो पूरी कोशिश करके मखलूक के हकूक से अपना जिम्मा बरी कर ले, जैसा कि सही हदीस में वारिद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में जिहाद सिवाय कर्ज के तमाम गुनाहों को मिटा देता है। इस सिलसिले में कोताही का अंजाम ये निकलता है कि इंसान फिर दुनिया व आखिरत में तबाहकारियों का शिकार हो जाता है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई लोगों का माल कर्ज के तौर पर अदा करने की नीयत से लेता है तो अल्लाह ताला भी उसकी तरफ से अदा करेगा, और जो कोई ना देने के लिए ले तो अल्लाह ताला भी उसको तबाह कर देगा। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। फिर अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम काम का हुक्म दिया है और वो है सय्यद वुलद अदनान, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना। ऐ अल्लाह, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नाजिल फरमा, बरकतों का नज़ूल फरमा। ऐ अल्लाह, सहाबाए किराम, आले बैत और एहसान के साथ उनकी पैरवी करने वालों से भी राजी हो जा। ऐ अल्लाह, तमाम मुसलमान मर्द ख़वातीन को मुआफ फरमा, तमाम मोमिन मोमिनात को अल्लाह मुआफ फरमा, जो उनमें से जिंदा हैं फौशुदगान हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, मुसलमानों की हर जगह हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, उनकी परेशानियों को दूर फरमा और उनकी मुसीबतों को काफूर कर दे, उनके मसाइल हल कर दे और उनके दुश्मनों को ज़लील और रुस्वा कर दे। ऐ अल्लाह, फिलिस्तीन में हमारे भाइयों की हिफाजत फरमा, उन्हें अपनी हिफाजत में रख, अपनी निगहबानी में रख। ऐ अल्लाह, जो उन पर जुल्म और सितम करता है उस पर अपनी गिरफ्त को मजबूत फरमा, उन्हें बड़े गालिब कभी पकड़ने वाले की तरह पकड़ ले। ऐ अल्लाह, हमारे हाकिम और उनके वलियाहत को तौफीक खास से नवाज और उनकी हिफाजत फरमा, और तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को उनकी रियाया की फलाह व बहबूद के कामों की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, हम पर बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। ऐ अल्लाह, बारिश नाजिल फरमा। ऐ गनी व बेपरवाह और काबिल तारीफ ज़ात। और हमारी आखिरी बात यही है कि तमाम तारीफें तमाम जहानों के पालने वाले अल्लाह के लिए है।